السلام علیکم، خوش آمدید۔ دیکھو سعد، مجھ سے نوکرانی بن کر نہیں رہا جاتا۔ میں نے نہ تو تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ ایمن غصے سے چلا رہی تھی۔ سعد پاس بیٹھا ایمن کا ہاتھ تھامے بولا، میری جان تھک جاتی ہوگی، اچھا چلو میں بات کروں گا امی سے، تم اب نہ کیا کرنا کام۔ سعد، میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ ایمن یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ رات کو سعد امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے، بولو۔ امی، دراصل بات یہ ہے، وہ ایک دفعہ چپ ہو گیا تو امی نے پھر پوچھا، ہاں میرے بچے بولو، کیا بات ہے؟ اصل میں ایمن آج مجھے کہہ رہی تھی وہ تھک جاتی ہے، اس سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ امی، آپ ایمن سے گھر کے کام نہ کہا کریں۔ اور کیا میرے بیٹے؟ ماں نے پوچھا۔ سعد جھجک کے بولا، ماں، ایمن الگ ہونا چاہتی ہے۔ ماں مسکرانے لگی، ہائے یہ بیوی، تو یہ بات ہے، اس لیے آج وہ سارا دن سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، میں نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تو تمہارے بھی بچے ہو جائیں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی، تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے۔ بیٹا، رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا، ہمارے ذہنوں میں پھلے فطور کو ہم تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا، میں کسی کو پابند نہیں کرتی وہ گھر گھرستی سنبھالے۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، تمہارے ابو نے 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، میں 18 سال کی تھی، میں بہت لاڈلی تھی اپنے ماں باپ کی، لیکن یہاں آ کر تیرے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا، گھر یوں ہی نہیں بسائے جاتے۔ خیر، تمہاری بیوی کی مرضی ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ تو بہت مشکلیں آئیں گی، ایسا کر، تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارہ کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں ایمن آ کر کہنے لگی، سعد چلیں۔ ماں نے پیار سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو پتر؟ سعد آہستہ سے بولا، امی، آج صبح سے ایمن نے کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ڈنر باہر کر لیں۔ ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اچھا جاؤ پتر۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے اور کھانے کا آرڈر کیا۔ ایمن کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، امی سے بات کی ہے یا نہیں؟ سعد مسکرا کر اطمینان سے بولا، ہاں کی ہے بات، امی کہہ رہی تھی تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ احمد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھانے لگی، ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہیں سب سیٹنگ کریں گے۔ دونوں کھانا کھا کر گھر گئے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے، لیکن ماں جاگ رہی تھی۔ جب اپنے کمرے میں جانے لگے تو سعد کو ماں نے آواز دی۔ سعد نے ماں کے پاس جا کر سلام کیا، امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ماں نے پریشانی میں کہا، بیٹا میرے پاس بیٹھ، اور اپنی بیوی کو بولا۔ سعد نے ایمن کو آواز دے کر بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ماں سمجھانے لگی، سعد تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں ایمن گھر کا کوئی کام نہ کرے، لیکن الگ نہ ہو۔ ماں نے ایمن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری بچی، گھر کے کیا کام کاج ہیں؟ کھانا بنانا، برتن دھونے یا جھاڑو پوچھا؟ میری بات یاد رکھنا ایمن بیٹی، عورتیں گھر کو گھر نہیں جنت بناتی ہیں، اور جنت تب بنتی ہے گھر جب رشتوں میں محبت ہو۔ اگر محبت احترام ہی نہیں تو گھر بھی ایک کھنڈر ہوتا ہے۔ ایمن خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن خالہ میں چاہتی ہوں میں الگ رہوں۔ ماں مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے ایمن بیٹی، جیسے تم چاہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ رشتوں سے بغاوت اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں ساس جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ساس بہو میں نوک چونک ہوتی رہتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اگر تم کو میرے کام کرنے میں پریشانی ہے تو میں اپنا کام بھی خود بنا لیا کروں گی اور کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہم سب کے ساتھ رہو۔ ایمن کی ضد تھی، بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ الگ کر دیا گیا اور گھر میں ایک دیوار کھینچی گئی۔ بھائی تو نہیں چاہتے تھے کہ پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو سب کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا۔ ایمن خود کو آزاد سمجھنے لگی، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانا، جھاڑو پونچھنے پر ختم نہ ہو جائیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایمن نے کہا، سعد کل بڑا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ سعد نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے۔ ٹی وی بھی آ گیا۔ اب ایمن سارا دن یا تو موبائل میں مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ سعد ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا، سارا دن وہ تھک جاتا محنت کرتے کرتے۔ مالے کی کھری کھوٹی باتیں بھی سنا کرتا تھا۔ گھر جاتا تو ایمن فون پر اپنے میکے بات کر رہی ہوتی۔
سعد خود کھانا گرم کرتا اور کھا کر سو جاتا۔ احمد کہنے لگی، سعد میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے۔ سعد تھکا ہوا تھا۔ ایمن پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایمن بولی، پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ سعد حیرانگی سے بولا، 2 لاکھ؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے تھے کہ اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ سعد بے رخی میں بولا، 2 لاکھ کم ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہوں تو میں خود کا کوئی کام دھندا نہ شروع کر لوں۔ ایمن آہستہ سے بولی، آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی کہ میرا جو گولڈ کا سیٹ ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں، میری ابو سے بات ہوئی ہے، ابو کہہ رہے تھے کہ ہم نیا بنوا دیں گے۔ سعد غصے سے ایمن کی طرف دیکھنے لگا، یار تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ابو کو منع کر دو، ان کو بولو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایمن منہ بنا کر بیٹھ گئی، یہی اگر تمہارا بھائی مانگتا تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ سعد بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا، اچھا یار جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن سعد کام پر چلا گیا۔ ایمن نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ کا سیٹ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، سعد کی ماں کو پتہ چلا تو ماں کا دل جلنے لگا، میرا پتر سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونا بیچ کر میکے والوں کو دے دیا، یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے ایمن کے گھر آ کر کافی شور کیا۔ ایمن غصے سے بولی، تو تم کو کیا تکلیف ہے، میں گولڈ بیچوں یا گھر؟ سب کچھ ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوا۔ سعد کے بڑے بھائی نے امی سے کہا، چھوڑے امی، جب اس کو الگ کر ہی دیا ہے تو پھر کیوں دخل دینا اس کی زندگی میں۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے گیا۔ شام کو جب سعد گھر آیا تو ایمن مگرمچھ کے آنسو رونے لگی، سعد مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں۔ سعد کو بہت تیز بخار تھا، میری جان کیا ہوا؟ اب تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا، تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہیں، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے گولڈ کا سیٹ بیچا ہے؟ سعد پریشانی میں بولا، یار جس دکان پہ گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میری کزن کی ہے، شادی پہ آیا تھا، وہ یہاں بہت کم آتا ہے، یہاں اس نے بتایا تھا۔ ایمن روتے ہوئے بولی، سعد جو بھی ہے، تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی؟ میں کل اپنی ممی کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ سعد کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، آہستہ سے بولا، یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ ایمن کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں نا، میں تو تمہاری دشمن ہوں، بس میں ہی سب کو بری لگتی ہوں، مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں نے وہ تم کو نظر نہیں آتی، میں بکواس کرتی ہوں؟ ایمن رونے لگی۔ سعد کو بخار اتنا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں دروازے پر دستک ہوئی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ ایمن پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ سعد بولا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ ایمن چلا کر بولی، تمہاری ماں ہوگی، آئی ہوگی تماشا لگانے۔ سعد نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے چپ کر جاؤ۔ سعد خود اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا؟ آج 10 دن گزر گئے، تو ملنے نہیں آیا؟ مجھے آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا، اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پر آ کر سعد کے پاس بیٹھ گئی۔ سعد کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، ارے کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ سعد بولا، امی بخار ہے۔ امی نے سر پر ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوا لی کہ نہیں؟ سعد نے نام میں سر ہلایا۔ ماں ایمن سے پوچھنے لگی، کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں؟ اب سعد کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ سعد کی حالت کافی بگڑ گئی، ایمن بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے سعد کے بھائی کو بلوایا گیا اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا، بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ ایمن پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں اور بھائی کہنے لگے، سعد کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو احمد نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ بھائی نے سعد کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپیہ تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا۔ ایک دن بعد ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ گھر آ کر بھائی سعد کو کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تم کو، حالت کیا بنا رکھی ہے؟ سعد خاموش رہا۔ دوسرے دن طبیعت کچھ بہتر تھی تو کام پر جانے لگا، تو بھائی نے ڈانٹا، سعد پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سعد پریشانی میں بولا، بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا، کیسی قسط؟ تو سعد آہستہ سے بولا، بھائی ایمن نے نیا موبائل لیا ہے 50,000 والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین بھی لی ہے۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، ساتھ گھر دیکھا ہے، اپنی کچی چھت ہے تمہاری، اس کا کچھ سوچو۔ موبائل زیادہ ضروری تھا، ساتھ میں تو کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ ساتھ کھانستے ہوئے بولا، بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ تو بھائی چپ ہو گئے۔
کچھ دن بعد سعد کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے مگر سعد کو ایمن ہر روز یہی کہتی یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ سعد سمجھاتا میں خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ایمن بضد رہی تھی۔ ایمن شاپنگ کرنے بھی مہنگے مال جاتی۔ ماں سعد کو بہت سمجھاتی بیٹا ایمن بدبخت لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو۔ سعد کہنے لگا امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ایمن کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن سعد کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ سعد بہت تنگ تھا لیکن مجبور تھا۔ 8 سال گزر گئے لیکن ایمن کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں ختم نہ ہو سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سعد کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں مزید دوری بڑھنے لگی۔ سعد پہلے جو کبھی بھائی کے گھر امی سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، اب امی نہیں تھی تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابھی لوگ اب اس چاہت سے بات نہ کرتی تھی کیونکہ ایمن نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، ایمن مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے سعد کے دونوں بھائیوں نے مکان پکے بنا لیے، درمیان میں کچا سا مکان سعد کا رہ گیا۔ سعد یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ ایمن کو سمجھانے لگا ایمن دیکھو دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ ایمن غصے سے بولی تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ سعد غصے سے بولا میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ ایمن بھی غصے سے بولی میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ سعد غصے میں بولا کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی کہ یہ مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ ایمن بھی برابر میں جواب دیتی تو کمانا تم نے ہے، میں نے نہیں، تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سعد بہت پریشان تھا، کون سے حق کی بات کرتی ہو؟ بدبخت عورت ہو تم جس نے مجھے، میری ماں، میرے سکے بھائی بہن مجھ سے دور کر دیے۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے والے کو شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پر کھڑا کر دیا، اور میں دیکھو میرے گھر کو دیکھو، ڈرتا ہوں نہ جانے کبھی کچی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ اور تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی اپنے گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں، تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے سکول میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری سکول میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تمہیں بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تمہاری، سوچتا تھا کہ چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہو گی۔ کاش تم اس میں خوش رہتی، جو کما کر لاتا، مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ سعد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا بس ایمن میں تھک گیا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ایمن چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سعد یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ سعد نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر ایمن کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ایمن میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے۔ ارے کیا کیا، کیا نہیں کیا تھا تمہارے لیے؟ ایمن قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ایمن امی ابو کے گھر چلی گئی۔ سعد کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی سے کہا سعد اب کیا فائدہ طلاق دینے کا؟ سعد رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا، 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن اس نے بہت ذلیل کیا مجھے۔ ایمن اب اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ 1 سال مشکل سے گزرا تھا۔ احمد جب تک بھائی کو سعد کی کمائی کھلاتی رہی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا دیکھ ایمن، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ ایمن اب بدلتے چہرے اور بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی۔ جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ ادھر سعد کے بھائیوں نے سعد کی دوسری شادی کر دی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا سعد کما کر لاتا اس میں سے بچا کر کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ سعد بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد ایک اچھی ہمسفر عطا کی، اور ادھر ایمن کی بھابھی اور بھائی تنگ آ کر ایمن کی شادی ایک کسائی سے کر دی،
جس کی پہلی بھی طلاق ہو چکی تھی، وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ ایمن تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا، اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پوچھا سب کچھ کرتی ہوں، پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، اے اللہ مجھے ساتھ واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا۔ آ کر اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی، کیا کرتی اب پچھتانے کے سوا۔ ایمن ماں بننے والی تھی، شوہر اسپتال لے کر گیا، اسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، ایک کمرے میں ایمن بیٹھی ہوئی تھی، پاس والے بیڈ پہ ایک لڑکی گود میں بچہ اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے ایمن کو مٹھائی دی تو ایمن نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا، وہ لڑکی سعد کی بیوی تھی۔ سعد کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان گاڑی آ گئی ہے، گھر چلیں۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ ایمن پر نظر پڑی، پرانے سے کپڑے، چہرے پر زخم کا نشان تھا، پرانا سا جوتا، چہرے پر ایک تھکن، بے بسی۔ ایمن نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ سعد کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایمن کا شوہر آ گیا، تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں کھڑی ہے، جا ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک کروا کے آ، جلدی کر۔ مشکل سے اٹھی تو ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں تڑپ اور بے بسی، آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلی گئی، آ بھرنے کی ہمت بھی نہ کی۔ سعد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے، ایمن کی طرح، تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکی کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی۔